الحمدللہ الحمدللہ القادر القوی ذی الجلال والاکرام الذی شرف الانبیاء بتشریف الخلافۃ علی سائر الانام والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام وعلى آلہ الکرام واصحابہ العظام من یومنا الى یوم القیام اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم سبحان الله بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ایک بار اور ہدیہ درود پیش کر لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم ایک بار اور ہدیہ صلاۃ پیش کر لیں اللهم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن ہی حسن ہے رانائی ہی رانائی ہے حسن ہی حسن ہے رانائی ہی رانائی ہے سارا عالم رخ احمد کا تمنائی ہے سارا عالم رخ احمد کا تمنائی ہے بے قراری لیے پھرتی رہی ہر سمت مگر بے قراری لیے پھرتی رہی ہر سمت مگر نیند آئی ہے تو قدموں میں تیرے آئی ہے نیند آئی ہے تو قدموں میں تیرے آئی ہے کھل اٹھے فرتے خوشی سے میرے احساس کے پھول کھل اٹھے فرتے خوشی سے میرے احساس کے پھول آپ کیا آئے میرے گھر میں بہار آئی آپ کیا آئے میرے گھر میں بہار آئی ہے یاد محبوب ہے اور میں ہوں شب فرقت ہے یاد محبوب ہے اور میں ہوں شب فرقت ہے ان کا غم ہی تو میرا مونس تنہائی ہے ان کا غم ہی تو میرا مونس تنہائی ہے اس کی عظمت ہو بھلا مجھ سے بیاں کیا راشد اس کی عظمت ہو بھلا مجھ سے بیاں کیا راشد نعت جس کی لکھی خود اس نے ہی لکھوائی ہے اس کی عظمت ہو بھلا مجھ سے بیاں کیا راشد نعت جس کی لکھی خود اس نے ہی لکھوائی ہے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں
اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اے محبوب تم اس شہر میں ہو، یہ ترجمہ اس آیت کریمہ کی جس کی میں نے تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اے محبوب تم اس شہر میں ہو، رب تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر جو قسم فرما رہا ہے، قسم کھا رہا ہے، یاد فرما رہا ہے، تو قسم کھانے کی وجہ بھی بدلا دی۔ قسم کھانے کی وجہ بھی بدلا دی۔ اگر کوئی پوچھے کہ مولا تو نے شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی، تو جواب اسی آیت کے اندر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، مجھے اس شہر کی اس لیے قسم کہ میرا محبوب اس شہر میں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالی قسم کے ذریعے اپنے محبوب کی فضیلت بیان کر رہا ہے، اپنے محبوب کی عظمت بیان کر رہا ہے، فضیلت بیان کر رہا ہے۔ مجھے اس شہر کی قسم، اور یہ وہ شہر ہے جس کے تعلق سے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، مجھے اس بلد امین، شہر امین کی قسم، یہ امن والے شہر مکے کی قسم۔ تو اے محبوب تم اس شہر میں ہو، اس لیے مجھے اس کی قسم۔ کیا خوبصورت انداز سے رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان فرما رہا ہے، وہ بھی نعت ایسی جو قرآن کی صورت میں، یعنی لوگ اپنی اپنی زبان میں حضور کا ذکر کرتے ہیں، مگر قرآن خود مداح رسول، قرآن خود رسول کی تعریف کر رہا ہے، قرآن خود رسول کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت سے، اب ذرا ٹھہر کر میں کچھ گوشوں کی طرف آپ کے ذہن کو لے جاؤں کہ شہر مکہ میں 4 خوبیاں ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ پہلی خوبی تو مکے کی یہ ہے کہ اس شہر کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بسایا۔ تو اس شہر کو پہلی خوبی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بسایا اور اس کے لیے دعائیں کی، اور دوسری خوبی یہ کہ اسی شہر مکہ میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پرورش پائی، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہاں خدا کا گھر کعبہ
جو ہم سب کا قبلہ، سارے مسلمانوں کا، یہ 3 بات. اور آخری اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے قیام، حضور پیدا ہوئے. یہ 4 ہیں. پہلی بات کہ اس شہر کو حضرت ابراہیم نے بسایا، اس کے لیے دعا فرمائی. دوسری صفت کہ حضرت اسماعیل نے پرورش پائی. اور تیسری خوبی یہ کہ وہاں پر خانہ کعبہ ہے، خانہ. اور چوتھی خوبی یہ کہ حضور کا جائے قیام. مگر آپ دیکھیں جب حضور نے مکے سے ہجرت فرمائی، توجہ چاہتا ہوں، مکے سے ہجرت فرمائی اور مدینے تشریف لائی، تو اب مکے میں 3 خوبیاں تو رہی. حضور نے ہجرت فرمائی تو مکے میں 3 باتیں تو رہی. وہ پہلی بات یاد رکھو کہ حضرت ابراہیم نے اس شہر کو بسایا، حضرت اسماعیل نے وہاں پرورش پائی، وہاں کعبۃ اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس ہمارا تمہارا سب کا سارے اہل ایمان کا قبلہ. مگر جب حضور نے ہجرت فرمائی تو 3 خوبی تو رہی، مگر چوتھی اور آخری خوبی نہ رہی. آپ ذرا دیکھیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں تو اور بھی، مگر کسی خوبی کو سامنے رکھ کر خدا نے قسم نہیں کھائی. بات ہو سکتی تھی کہ میرے خلیل نے اس شہر کو آباد کیا، حضرت اسماعیل نے یہاں پرورش پائی، یہاں میرا گھر ہے. لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس شہر کی اس لیے قسم ہے کہ یہاں کعبہ، یہاں کعبہ ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ قسم جو رب کائنات فرما رہا ہے وہ کعبہ کی وجہ سے نہیں، جانے کعبہ کی وجہ سے. یاد رکھو کعبہ ہمارا قبلہ، ہمارا قبلہ، مگر جانے قبلہ، جانے قبلہ مکینے گنبد خضرا، وہ میرا حبیب ہے. تو یہاں کعبہ یعنی خدا کا گھر ہے، مگر پھر بھی خدا نے قسم اس لیے نہیں کھائی یہاں میرا گھر ہے، میرے خلیل نے آباد کیا ہے، میرے خلیل نے دعائیں مانگی ہیں. نہیں، اے محبوب مجھے اس لیے قسم کہ تم ہو، تم ہو، تم ہو، مکے میں ہو تو مکے کی قسم. اور اے محبوب اب ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو مدینے کی قسم. معلوم ہوا اب یہاں سے یہ چیز کھل کر کے دوستوں سامنے آ گئی کہ جس چیز کو رسول سے نسبت وہ بعظمت، جس چیز کو نبی سے نسبت وہ بعظمت، وہ صاحب قسمت، وہ بلند و رفعت. اسی لیے ہم چیز نہیں دیکھتے ہیں، اس کی نسبت دیکھتے ہیں، اس کی نسبت دیکھتے ہیں. دوستو یہاں ٹھہر کر ایک علمی گوشے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جاؤں. سارے اہل اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن خدا کی بے مثل کتاب، سب متفق، سارے اہل اسلام کہ قرآن خدا کی بے مثل کتاب، بے مثل کتاب ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا خدا کی بے مثل کتاب جو قرآن ہے کیا صرف اس لیے کہ وہ خدا کی کتاب ہے؟ خدا کی کتاب اور بھی تو ہے. یہ زبور یہ بھی خدا ہی کی کتاب، یہ غیر محرف توریت اور انجیل یہ بھی خدا ہی کا کلام، یہ زبور خدا ہی کا کلام،
زبور میں جو ہے خدا ہی کا کلام، یہ تینوں خدا کی کتاب. مگر جب کہا جاتا ہے کہ بے مثل، تو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن بے مثل کتاب ہے. بات کیا ہے؟ اس لیے جہاں تک خدا کی کتاب ہونے کی بات ہے تو کتابیں تو اور بھی ہیں. پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ قرآن بے مثال کتاب، قرآن لاجواب کتاب، قرآن بے نظیر کتاب، قرآن کا کوئی جواب نہیں؟ یہ بے مثل کیوں کہا؟ تو بات کچھ اور ہے. صرف کتاب الہی ہونا یہاں یہی نہیں ہے. اب تلاش کرو. جب میں تلاش کیا تو دوستو یہ نقطہ سامنے اس لیے ابھر کر آ گیا، سامنے آیا کہ قرآن جو خدا کی بے مثل کتاب ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کتاب کی نسبت مصطفیٰ سے ہے. اس کتاب کی نسبت مدینے والے سے ہے. مدینے والا بے مثال، اس پر اترنے والا قرآن بھی بے مثال، اس پر نازل ہونے والی کتاب بے مثال. دوستو کلام کو نسبت رسول سے کلام بے مثال، کتاب کو نسبت رسول سے کتاب بے مثال، قرآن کو نسبت رسول سے قرآن بے مثال، بات کو نسبت رسول سے بات بے مثال، ذات کو نسبت رسول سے ذات بے مثال، خاندان کو نسبت رسول سے خاندان بے مثال، گھر کو نسبت رسول سے گھر بے مثال، در کو نسبت رسول سے در بے مثال. اور تم امتی ہو، تمہاری نسبت رسول سے تم بھی بے مثال. تو ہم بے مثال رسول کی بے مثال امت ہیں جو آج جشن عید میلاد منا رہے ہیں. دوستو یہ سرکار کا کرم ہے، ورنہ ہم کیا منا سکتے ہیں؟ وہ ہم سے کرواتے ہیں، ہم کرتے ہیں. وہ ہمیں بلاتے ہیں، ہم آتے ہیں. وہ ہم سے بلواتے ہیں، ہم بولتے ہیں. وہ آپ سے سنواتے ہیں، آپ سنتے ہیں. تو یہ کرم ہی کرم ہے. تو جس کو نسبت رسول سے، دوستو انسانیت کا سلسلہ تو قیامت تک. لاؤ صحابہ کی مثال. انسان تو آتے رہیں گے مگر کوئی صدیق اکبر نہیں آئے گا، کوئی فاروق اعظم نہیں آئے گا، کوئی مولائے کائنات نہیں آئے گا، کوئی بلال حبشی نہیں آئے گا، کوئی سلمان فارسی نہیں آئے گا، کوئی بوذر و عمار نہیں آئے گا. سوچو دوستو جب یہ امتی ہو کر آنے والے نہیں تو اب دوسرا نبی کہاں سے آئے گا؟ اب کہاں سے آئے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اسی لیے پہلے امتی کی مثال لے آؤ. پہلے امتی کی مثال لاؤ. لا سکتے ہو تو لا کے دکھاؤ. لاؤ داتا علی حجویری کی مثال، لاؤ حضرت زکریا ملتانی کی مثال، لاؤ پیر سید مہر علی شاہ کی مثال، لاؤ غریب نواز کی مثال، لاؤ سید عبد القادر جیلانی کی مثال، لاؤ جنید بغدادی کی مثال، لاؤ بایزید بستامی کی مثال، لاؤ مختوم اشرف سمنانی کی مثال. ارے جس نبی کے اولیاء کی مثال نہیں لائی جا سکتی، امت کے اولیاء کی مثال نہیں لائی جا سکتی. دوستو اگر لانا ہی چاہتے ہو علی کی مثال لاؤ، لانا ہی چاہتے ہو تو ولی کی مثال لاؤ. جو ولی کی نہیں لا سکتے، علی کی نہیں لا سکتے، تو نبی کی کہاں سے لاؤ گے؟ نبی کی کہاں سے لاؤ گے؟ تو جس کو نسبت رسول سے وہ بے مثال. اب بات سمجھ میں آ گئی. ہم خاندان نہیں دیکھتے، توجہ چاہتا ہوں، ہم نسبت دیکھتے ہیں. ہم نسبت دیکھتے ہیں. یہ حدیث میرے آقا کی ہے، سرکار نے فرمایا. آپ بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا. کتنے ادب سے آپ بیان کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کی جو پیاری پیاری بات آپ بیان کرتے ہیں وہ اس لیے بات پیاری پیاری ہے کہ پیارے پیارے رسول سے منسوب ہے. جو چیز رسول سے منسوب وہ پیاری، بات منسوب تو بات پیاری، ذات منسوب تو ذات پیاری. اسی لیے نسبت کو پکڑے رہو، نسبت کو مضبوطی سے قائم رہو. خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ بندو میرے محبوب کی نسبت اگر سلامت تو سب سلامت، سب سلامت، تم سلامت.
تمہارا خاندان سلامت، تمہاری اولاد سلامت۔ اسی لیے ایک ایسی چیز ہے جس کی سلامتی کی دعا مانگتے رہو، وہ ہے سرکار کی غلامی کی نسبت۔ دوستو یہ وہ نسبت ہے، آپ ذرا دیکھیں کہ میں کیا بتاؤں، یہ ایسی نسبت رشتہ غلامی کہ خود رب تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے محبوب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو، یا عبادی، اے میرے بندو، وہ بندے جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اے رسول تم کہو، کیا کہو؟ یا عبادی، اے میرے بندے۔ دوستو چونکہ یہ حصہ ہماری گفتگو سے متعلق ہے، وہ عرض کرتا چلوں، بات نسبت کی آ گئی ہے، بس کلام کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ کس کے بندے؟ کس کے بندے؟ بولو، آپ بیٹھے ہیں، آپ کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے۔ مگر اس آیت میں کس کے بندے؟ کس کے بندے؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے بندے تو قل کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کہہ رہا قل، اے محبوب تم کہو، یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے، تم کہو۔ یہ نہیں ہے کہ یقولو، اللہ کہتا ایسا نہیں، قل تم کہو، تم کہو اے میرے بندے۔ اب یہ ترجمہ کرنے سے تو بات سمجھ میں آ گئی، اسی لیے کس کے بندے تو وہ قل میں دیکھو، قل میں دیکھو، اور یہی قل سمجھ میں آ گیا تو قل سمجھ میں آ گیا۔ اگر قل سمجھ میں آ گیا، اسی لیے دوستو ہم قل کرتے ہیں، قل کرتے ہیں، قل کی محفل ہم کرتے ہیں، قل کی محفل ہم کرتے ہیں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسی قل میں قل ہے۔ آپ ذرا دیکھ، اسی قل میں تو اے رسول تم کہو، اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ اب اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر خدا کے بندے، خدا کے بندے اگر آپ مراد دیتے ہیں تو خدا کے بندے تو بندے تو سبھی ہیں، مومن بھی بندے اسی کے، مشرک بھی اسی کے بندے، کافر بھی اسی کے بندے، سمجھ گئے؟ سبھی بندے، تو بندے خدا کے تو سبھی ہیں، مگر آیت کا اگلا حصہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نا امید۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ یہاں بندے کا معنی وہ ہے، اسی لیے عبد کے معنی عابد یہ بھی ہے، اور عبد کے معنی غلام، عبد کے معنی عابد اور عبد کے معنی غلام۔ یہاں عابد نہیں ہے، غلام، یہاں غلام، یہاں غلام۔ تو اب اس آیت کا مطلب، اے حبیب مکرم آپ فرما دیں، اے میرے غلاموں، اے میرے غلاموں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے نام لیواؤ، اے میرے نام پر محفل سجانے والوں، اے میری تعلیمات پر چلنے والوں، اے مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والوں، اے میری میلاد منانے والوں، اے میرے وفاداروں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے میرے غلاموں، اور وہ بھی یا عبادی، اے میرے غلاموں۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ یہ آواز مدینے سے آ رہی ہے، مدینے والا پکار رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے محبوب کہو، یہ تمہارے غلام ہیں، یہ تمہارے غلام ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم غلام بنے نہیں ہیں، بنائے گئے ہیں۔ یہ میرے رب کا انعام ہے کہ ہماری نسل قیامت تک آتی رہیں گی، پیدا ہوتے ہی غلام۔ ہماری غلامی یہ عجیب و غریب غلامی ہے
کہ ہم عالم ارواح میں غلام، شکم مادر میں آئے غلام، جب تک ماں کے پیٹ میں رہے غلام، باہر اس عالم سفلی میں آئے غلام، ہم چل رہے ہیں غلام، بیٹھے ہیں غلام، کھا رہے ہیں غلام، حالت نماز میں ہیں غلام۔ یاد رکھو ہمیں جو غلامی کی سند ملی ہے وہ مدینے سے ملی ہے، وہ مدینے والے نے دی ہے۔ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم غلام محمد رسول اللہ ہیں، الحمدللہ۔ یہی ہماری نجات کا سرمایہ ہے، یہی غلامی ہماری نجات کا سرمایہ ہے۔ ہم اپنے آقا کے غلام ہیں، اور سرکار کا کرم دیکھو تو خود ہی فرماؤ یا حرف ندا، یا حرف ندا، اسی ندا پر تو بہت ساری بحثیں ہیں، اسی ندا پر تو اتنی صدا ہے، صدا پہ صدا، پھر بھی نہیں سمجھا ندا۔ اسی لیے تو خالق کائنات اسے سمجھانا چاہتا ہے، یہ محبوب تم یا کے ذریعے کہو اے میرے بندو، تاکہ بندوں کو مسئلہ ندا کے ذریعے پکارنے کا سلیقہ آ جائے۔ جب سارے سنی مسلمانوں نے سنا کہ مدینے والے آقا نے یا عبادی کہا تو پوری سنیت تڑپ گئی، سر جوڑ کر ایک زبان ہو کر، شانہ بشانہ ہو کر ایک زبان سے پوری سنی برادری یہ بولنے لگی کہ جب مدینے والے مصطفیٰ نے یا عبادی کہا تو سرکار جواب حاضر ہے، ہم بھی یہاں بیٹھے بیٹھے یا رسول اللہ کہنے لگے، یا نبی اللہ کہنے لگے۔ میرے دوستو، تو ہمارا یا رسول اللہ کہنا یا عبادی کا جواب ہے، ہمارا یا نبی اللہ کہنا یا عبادی کا جواب ہے۔ دوستو، ہم اپنی طبیعت سے یا نہیں کہتے، ہم اپنی طبیعت سے یا نہیں کہتے، ہم تو قرآن کے یا کا جواب دے رہے ہیں، ہم تو قرآن کے یا کا جواب دے رہے ہیں۔ اور اسی فلسفے کو، اسی گتھی کو رب کائنات سمجھانا چاہ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا دوستو، یہ مسلمان یا رسول یا نبی یا حبیب یہ جو کہتے ہیں اپنی طبیعت سے نہیں کہتے، رب کی مشیت سے کہتے ہیں، رب کی مشیت سے کہتے ہیں، رب کی مشیت سے بولتے ہیں۔ دوستو، قرآن میں یا عبادی رہے گا، قرآن میں یا عبادی رہے گا، ہماری زبان پر یا رسول اللہ کا وظیفہ رہے گا، ہماری زبان پر یا نبی اللہ کا وظیفہ رہے گا۔ تو اے میرے غلاموں، چاہنے والوں، تو جس کو نسبت رسول سے ہو باز مت، جس کو نسبت فعل کو نسبت رسول سے فعل باز مت، قول کو نسبت رسول سے قول باز مت۔ اچھا یہ بتاؤ، کائنات میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو نسبت رسول سے نہیں؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے بتاؤ؟ صرف انسان ہی کی بات مت کیجیے، جو زمین پر اس کو بھی نسبت رسول سے، جو زمین کے اندر اس کو بھی نسبت رسول سے، کائنات کا ذرہ ذرہ نسبت رسول سے۔ آپ پوچھے چاند سورج، اس کو بھی نسبت رسول سے، آپ پوچھے آسمان کے چمکتے ستارے، اس کو بھی نسبت رسول سے، آپ کہیں کہ یہ رواں دواں یہ دریا، اس کو بھی نسبت رسول سے، یہ پہاڑ کی بلندی، اس بلندی کو بھی نسبت رسول سے، یہ شجر و حجر، اس کو بھی نسبت رسول سے، یہ بحر و بار، اس کو بھی نسبت رسول سے، خشک و تار، اس کو بھی نسبت رسول سے، بلکہ ہر بولو، کائنات کی وہ کون سی ایسی چیز ہے
جس کو نسبت رسول سے نہیں. اسی لیے جب ہر چیز کو نسبت رسول سے، تو عقل چاہتی ہے کہ جب نسبت رسول سے تو جس کو نسبت رسول سے اسے میلادی ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ ہم جو ذکر کرتے اپنے آقا کا تو یہ کوئی احسان نہیں کرتے. ہماری نسبت بڑی پرانی ہے. ہم جو محفل کرتے ہیں اپنی نسبت کو ظاہر کرتے ہیں، اسی لیے ہم اندھیرے میں بھی پہچانے جاتے ہیں. ہمیں پہچانوانے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں. ہم تاریکیوں میں ہم گم ہوتے نہیں. ہم تاریکیوں میں پہنچ کر گم نہیں ہوتے، بلکہ جو گم ہوتے ہیں انہیں نکال کر روشنی میں لاتے ہیں. تو کائنات کی ہر چیز رسول سے منسوب. اولین کو نسبت رسول سے، آخرین کو نسبت رسول سے، انبیاء کو نسبت رسول سے، مرسلین کو نسبت رسول سے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر ایک کو نسبت رسول سے. شہداء کو نسبت رسول سے، صدیقین کو نسبت رسول سے، اغواس کو نسبت رسول سے، اوتاد کو نسبت رسول سے، نجبا کو نسبت رسول سے، نقبا کو نسبت رسول سے، ابدال کو نسبت رسول سے، اولیاء کو نسبت رسول سے، مومنین کو نسبت رسول سے، صالحین کو نسبت رسول سے، ہر ایک کو نسبت رسول سے. آپ ذرا سوچیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، ہر ایک کو نسبت رسول سے. اسی لیے دوستو میں کہتا ہوں کہ آنے والا بہت بعد میں آیا. آنے والا بہت بعد میں، آنے والا سب سے بعد، آنے والا سب کے آخر میں، بہت بعد. مگر میں دیکھتا ہوں کہ آنے والا جس کو آپ کہتے ہیں بہت آخر میں آیا، وہ بہت پہلے بھی ہے. سب سے پہلے، بعد بھی ہے، پہلے بھی ہے. یہ آنے والا عجیب و غریب شان کا مالک، پہلے بھی بعد بھی. یہ آنے والا ایسی شان کا مالک، اول بھی آخر بھی. آنے والا ایسی شان والا، ظاہر بھی باطن بھی. آنے والا ایسی شان کا مالک کہ ہر ایک اس کا منتظر، ہر ایک اس کا منتظر. اور یاد کرو، سمجھو کہ انتظار کرنے والوں کی لسٹ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام. سوچو دوستو، انتظار یعنی منتظر کی لسٹ اتنی لمبی، منتظرین کی فہرست اتنی لمبی، اور ان تمام منتظر انتظار کرنے والوں کا جو منتظر ہے وہ ایک، منتظر ایک اور منتظر بے شمار. منتظر ایک، منتظر بے شمار اور منتظر ایک. آپ سوچو، اور منتظر کے بیچ میں جو انتظار ہے، منتظر اور منتظر کے بیچ میں جو انتظار ہے، وہ انتظار کتنا عظمت والا ہے. وہ اس کا تقدس، اس کی عظمت اور رفعت ہے. میرے دوستو، ہر ایک کا منتظر وہ محبوب داور، وہ محبوب داور آیا تو فخر آدم و بنی آدم بن کر آیا، تو مالک رقاب امم بن کر آیا، تو ابھی سے بے کسا بن کر آیا، تو چارہ سازے درد مندہ بن کر آیا، تو اپنے سر مقدس سر پر شفاعت کا تاج رکھ کر آیا، تو نور بن کر آیا، تو رب کی برہان بن کر آیا، تو شاہد بن کر آیا، تو مبشر بن کر آیا، تو داعی اللہ بن کر آیا. ایک بات یاد رکھو، آنے والا مکے میں آیا لباس بشریت میں، مگر دھوکہ نہ کھانا، لباس دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو حالت،
بشریت، نورانیت. توجہ چاہتا ہوں دوستو، عارفانہ بات یاد آ گئی. بشریت، نورانیت، یہ دو ہے نا، اسی دونوں میں لوگ رہ گئے، اس کے آگے نہ بڑھے. جس نے صرف بشریت دیکھا وہ بشریت کی بات کرنے لگا، اور جس کو اللہ نے توفیق دی ذرا آگے چل کر پردہ اٹھا کر جھانک لیا تو نورانیت کی بات کرنے لگا. نورانیت کی بات کرنے لگا. مکے میں میرے دیکھنے والوں نے دیکھا تو ابو جہل نے، رسول کو دیکھا تو ابو لہب نے، مگر اس کا دیکھنا اور ہے. دیکھا ابو جہل نے، دیکھا مگر ابو جہل ہی رہا. آپ ذرا سوچو. اور ایک آنکھ ایسی ہے کہ اس آنکھ نے بھی میرے آقا کو دیکھا. صدیق اکبر نے بھی دیکھا. صدیق اکبر نے دیکھا تو نورانیت نظر آئی. ابو جہل نے دیکھا تو بشریت نظر آئی، مگر فاروق اعظم نے دیکھا تو نورانیت نظر آئی. عتبہ شیبہ نے دیکھا تو صرف بشریت نظر آئی، مگر جب علی نے دیکھا تو نورانیت نظر آئی. صحابہ نے دیکھا تو نورانیت نظر آئی. نورانیت نظر آئی تو معلوم ہوا کہ اسلام میں کچھ ایسی آنکھیں ہیں وہ کچھ سے کچھ دیکھتی ہیں، اور کچھ ایسے کان ہیں جو کچھ سے کچھ سنتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے اس نسبت کی عظمت، اور پھر بعد میں اس کی بلندی و رفعت. بولنے والا مدینے سے بول رہا ہے اور سننے والے نے مقام نہاوند سے سن لیا. بولو، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ایسا کمیونیکیشن کا نہیں سلسلہ، مگر حضرت عمر مدینے سے بول رہے ہیں. 350 مائل کا فاصلہ ہے، حضرت ساریہ نے سن لیا. لاؤ ایسی نگاہ، لاؤ ایسا کان. عمر دیکھیں، عمر کی آنکھ جب دیکھنے پر آتی ہے تو وہ بھی دیکھ لیتی ہے جسے تم نہیں دیکھتے. یاد رکھو، یہ مائل، یہ کلومیٹر، یہ ہماری تمہاری آنکھوں کے لیے ہے، یہ نگاہ عمر کے لیے نہیں. یہ حجاب ہمارے لیے ہے، مگر جب فاروق اعظم کی نگاہ دیکھتی ہے تو وہاں کوئی حجاب نہیں ہوتا. سبحان اللہ. دیکھتی ہے تو دیکھتی چلی جاتی ہے. حضرت فاروق اعظم مدینے میں بولے، حضرت ساریہ نے سن لیا. دوستو کان تو بہت ہے، لاؤ ساریہ جیسا کان. نظریں تو بہت ہے، لاؤ فاروق اعظم جیسی نظر. آپ سوچو دوستو، عمر اپنی تمام تر فضیلتوں کے باوجود، اپنی عظمتوں، اپنی فضیلتوں، اپنی رفعتوں، اپنے جاہ و جلال، اپنے جود و نوال، عمر صاحب کمال، ساری فضیلتوں کے باوجود وہ امتی ہے. ارے پیارے، جس نبی کے امتی کے دیکھنے کا یہ عالم، اس امتی کے نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ تو جس نے بشریت دیکھی وہ بشریت کی بات کرنے لگا، اور جس نے نورانیت دیکھی، مگر عرض کرتا چلوں دوستو، ٹیپ کا بند ہے، ملاحظہ فرمائے. یہ بشریت اور نورانیت میرے مصطفیٰ کی دونوں شان ہے. شان بشریت یہ دونوں شانیں ہیں، مگر مصطفیٰ کا یہ مقام نہیں ہے. مقام مصطفیٰ نہ بشریت، مقام مصطفیٰ نہ نورانیت. میں نے پوچھا پھر کیا؟ تو دوستو یہاں یہ کہنا پڑے گا، پھر کیا؟ مقام مصطفیٰ ہے کیا؟ بنانے والا جانے یا بننے والا جانے. بنانے والا جانے یا بننے والا جانے. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی.
یہ متعلق المسرات کی روایت ہے کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اے ابو بکر قسم ہے اس کی جس نے حق کے ساتھ مجھے بھیجا ہے، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. بنانے والا جانے یا بننے والا جانے. اچھا ایک بات بتاؤں، جو لانے والے ہیں انہیں بھی نہیں معلوم. حضرت جبریل جو خدا کی وہی بارگاہ مصطفیٰ میں لانے والے، کم از کم جبریل کو تو جاننا چاہیے، انہیں بھی نہیں معلوم. انہیں بھی نہیں معلوم، انہیں بھی نہیں معلوم. پتا چلا ان کا کام صرف لانا، یہ لاتے رہے، خدا بھیجتا رہا، یہ نبی کی بارگاہ میں آتے رہے، وہی لاتے رہے، رسول کو دیتے رہے. اب میں اشارہ کرتا چلوں پھر پلٹ کر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. بات یہ بھی موضوع ہی سے متعلق ہے، بڑی مشہور بات ہے. کاف ہا یا عین صاد حضرت جبریل لے کر آئے اور حضرت جبریل امین نے فرمایا کاف، حضور نے فرمایا علم تو میں نے جان لیا. جبریل امین نے کہا ہاں، حضور نے فرمایا علم تو میں نے جان لیا. جبریل امین نے کہا یا، سرکار نے فرمایا علم تو میں نے جان لیا. جبریل امین نے کہا عین، حضور نے فرمایا میں نے جان لیا. جبریل امین نے کہا صاد، حضور نے فرمایا علم تو میں نے جان لیا، میں نے جان لیا. بات یہی ختم نہیں، توجہ چاہتا ہوں. ہر حرف پر میرے نبی یہ فرماتے گئے میں نے جان لیا. آخر میں حضرت جبریل امین کیا فرماتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، جس کو جہاں بیٹھنا ہوگا جگہ لے لیں گے. علم تو میں نے جان لیا، میں نے جان لیا. اور جب بات ختم ہوئی تو حضرت جبریل نے پوچھا کیفا علمت ما لم اعلم. اے اللہ کے رسول آپ نے کیسے جان لیا جبکہ میں نے نہیں جانا؟ آپ نے کیسے جان لیا؟ آپ نے کیسے جان لیا؟ آپ ذرا دیکھیں، یہ نہیں کہا حضور آپ نے جان لیا، نہیں، جان لیا نہیں، کیسے جان لیا؟ معلوم ہوا کہ کیسے جانا. اب ذرا اس نقطے پر غور کیجئے. حضرت جبریل نے اللہ کے رسول سے نبی کے علم کے بارے میں نہیں پوچھا، علم کے بارے میں نہیں پوچھا. کیفا کا حرف بتا رہا لفظ کیفا، کیسے. تو مطلب حضرت جبریل کو یہ پتا تھا کہ نبی کو معلوم ہے، نبی کو علم ہے، مگر اس علم کی کیفیت جاننا چاہتے تھے، اس علم کی کیفیت. اسی لیے حضرت جبریل نے علم سے متعلق سوال نہیں کیا. سوچو دوستو، وہ کیفا کہہ کے کیفیت علم پوچھ رہے ہیں، کیفیت علم معلوم کرنا چاہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ آقا وہ کون سی کیفیت ہے، وہ کون سا ذریعہ ہے، وہ کون سا ذریعہ، کیسے جانا، کیسے جانا، کیسے جانا، کیسے جانا. معلم عالم جبکہ میں نے نہیں جانا، آپ نے جان لیا. تو معلوم ہوا کہ کیفا علمتا کہہ کر جبریل امین نے علم رسول کو ایکسپٹ کیا کہ مصطفیٰ کو علم ہے، صرف کیفیت معلوم کی. یہی تم کو بھی کرنا چاہیے، کیفیت معلوم کرو نہیں، علم ہی پر بحث کر رہے، علم ہی پر بحث کر رہے. ارے علم رسول پر کو ماننا، توجہ چاہتا ہوں، نقطہ آ گیا. علم رسول کا اعتراف کرنا یہ جبریل امین کی سنت ہے، یہ جبریل امین کی روش ہے، یہ ان کا طریقہ ہے. اسی لیے وہ تو اتنا جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کو علم ہے. کیفا، کیسے، کیسے، وہ کیفیت جاننا چاہتے تھے، وہ کیفیت جاننا چاہتے تھے. میرے دوستو آپ ذرا سا دیکھیں تو جس کو نسبت رسول سے تو بازمت، جس کو نسبت رسول سے تو اے محبوب وانت حل بهذا البلد، مجھے اس شہر کی اس لیے قسم کہ تم اس میں ہو، تم اس میں ہو، مکے میں ہو، مجھے مکے کی قسم. یہ میں نے جو تمہید اتنی لمبی کھینچی ہے ثابت یہی کرنا ہے، اے رسول تم جہاں ہو اس کی قسم.
تو محبوب اگر تم جبل ابو قبیس پر ہو تو اس پہاڑ کی قسم، محبوب اگر تم غار حرا میں ہو تو حرا کی قسم، محبوب غار ثور میں ہو تو غار ثور کی قسم، محبوب تم جلوت میں ہو تو جلوت کی قسم، محبوب تم خلوت میں ہو تو خلوت کی قسم، محبوب مدینے میں ہو مدینے کی قسم، محبوب تم اصحاب صفہ کے چبوترے پر ہو اس چبوترے کی قسم، محبوب تم مدینے کی گلیوں میں ہو گلیوں کی قسم، محبوب تم مکے میں چلتے رہو، محبوب سچ تو یہ ہے کہ خاک کے وہ ذرے جو تمہارے قدم سے لگے ہیں، مجھے ان ذروں کی قسم، ذروں کی قسم، جن ذروں کو تلوائے مصطفیٰ چومنے کا موقع نصیب ہوا۔ اسی لیے دوستو میں کیا بتاؤں، اے رسول تم جہاں ہو وہاں کی قسم، جو جس کو تم سے نسبت وہ بعظمت، جس کا تعلق تم سے وہ بعظمت۔ حضرات اب یہاں میں تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سارے فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ جسم پاک کا وہ حصہ یا قبر پاک کا وہ حصہ جو جسم پاک سے ملا ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ میرے آقا کے جسم پاک کا وہ حصہ جو حضور کی قبر پاک سے ملا ہوا وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، خانہ کعبہ بھی نہیں عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ سارے فقہا اس پر متفق ہیں اور سارے فقہا اس پر بھی متفق ہیں کہ خانہ کعبہ مدینہ منورہ کی بستی سے افضل، کس سے؟ بستی سے افضل، خانہ کعبہ اس پر بھی متفق۔ اب آگے چل کے اختلاف کہاں ہوا کہ مکہ افضل یا مدینہ، شہر مکہ افضل یا شہر مدینہ؟ تو تین اماموں نے تو اس میں اختلاف کیا، تین تو یہی بولے کہ شہر مکہ شہر مدینہ سے افضل، شہر مکہ شہر مدینہ سے افضل، اور دلیل بھی دی۔ وہ کیا؟ اس لیے افضل کہ وہاں حج ہوتا ہے، کہاں؟ مکے میں حج ہوتا ہے، پہلی وجہ، اور دوسری وجہ کہ وہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000۔ دوستو یہاں ٹھہر کر میں ایک جملہ اور پیش کر دوں، نیکی تو دیکھ لیا مگر الٹا بھی تو دیکھو، ایک برائی کا گناہ وہ بھی 1,00,000، وہ بھی 1,00,000، نیکی کا ثواب 1,00,000۔ اور مکے میں نیکیاں کرنے والوں ذرا ہوشیاری سے رہنا، ایک برائی کا گناہ بھی 1,00,000 ہے۔ معلوم ہوا آپ گئے ڈیوزبری سے سفر کر کے برطانیہ سے مکے حج کے لیے تو 10 نیکیاں کمائی آپ کے تو کتنا ہوا ہے نا؟ ہو گئے ملینر۔ لیکن اگر 10 کے ساتھ ساتھ 10 برائی بھی کر لی تو حساب برابر، گئے تھے کورے لوٹے بھی کورے۔ اسی لیے حاجیوں حج کرو مگر ہوشیار رہو، مکے میں جمال و جلال دونوں تلاش کرو، ایسی جگہ جہاں صرف جمال ہی جمال، جہاں صرف جمال ہی جمال۔ آپ دیکھیں حساب نکالا کہ ایک نیکی ثواب 1,00,000 اور مدینے میں ایک نیکی کا ثواب 50,000۔ مگر اور بھی تو دوسری چیز دیکھو، ایک برائی کا گناہ ایک، وہاں ایک، مگر دوستو اس ایک پر مجھے کلام ہے۔ علماء تو یہی فرماتے ہیں کہ وہاں ایک برائی کا گناہ ایک، یعنی ایک برائی اور ایک نیکی 50,000، مگر جو ایک برائی کہتے ہیں کہ گناہ ایک کا ایک، اس پہ مجھے کلام ہے۔ یہ تو بات علم کی ہے مگر عشق کی نہیں۔ بولو
جہاں آپ نے ایک برائی کی، ایک گناہ کیا، تو اس مدینے میں تو اس کا ایک بارگاہ وہ کس کی ہے؟ رحمت للعالمین ہے نا. وہ ایک باقی رہ جائے تب تو، ورنہ میرے آقا تو شافع محشر ہیں. امید تو یہی ہے کہ مدینے والے کرم فرمائیں، وہ ایک گناہ بھی جاتا رہے. سرکار کی شفاعت سے یہی امید، سرکار کی شفاعت سے امید یہی. ارے امید کیوں؟ یقین. اس لیے کہ مومن امید پر نہیں رہتا. مومن تو وہی ہے جس کے سامنے یقین ہی یقین ہے نا. تو آپ نے گناہ کیا، کرم ہوا، وہ ایک گیا، ایک کیا وہ بھی گیا، پھر ایک کیا وہ بھی گیا، اور نیکی ایک 50، ایک کا 50، ایک کا 50، تو وہاں فائدہ ہی فائدہ، وہاں فائدہ ہی فائدہ. تو 3 اماموں نے تو یہ کہا کہ شہر مکہ شہر مدینہ سے افضل، وہاں حج ہوتا ہے، وہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000. اور دوسری وجہ کیا؟ تیسری کہ اس کو حضرت خلیل نے بسایا، اس کے لیے دعا کی. اور چوتھی وجہ یہ کہ وہاں حضرت اسماعیل نے پرورش پائی. 5ویں وجہ وہاں قبلہ ہے، کعبہ ہے، اس لیے افضل. مگر حضرت سیدنا امام مالک تو کچھ اور ہی کہتے ہیں. وہ فرماتے نہیں، شہر مدینہ مکہ سے افضل ہے، شہر مدینہ مکہ سے افضل ہے، شہر مدینہ مکہ سے افضل ہے. اب آپ ان کی دلیل، پہلی دلیل تو دوستوں وہ یہی پیش کریں، یہی آئے لا اقسم بہذا البلد سبحان اللہ وانت حل بہذا البلد. مجھے اس شہر مکہ کی اس لیے قسم کی اے محبوب تم اس شہر میں ہو، اس شہر میں ہو. تو معلوم ہوا کہ اس کی مجھے اس لیے قسم، مجھے قسم، مجھے قسم تمہاری دم سے، مجھے قسم تمہارے دم سے، مجھے قسم تمہارے قدم سے. تو اس شہر کو یہ سعادت ملی کہ اس شہر کو تمہارے قدم سے نسبت تو تم ہو. حضرت امام مالک فرماتے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب رسول مکے میں تھے تو مکہ افضل، جب رسول مکے میں رہے تو مکہ افضل. اب جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مدینہ افضل، مدینہ افضل. اس لیے کہ خدا کی مشیت جگہ نہیں دیکھ رہی ہے، اپنے محبوب کی آمد دیکھ رہی ہے. اے محبوب تم جہاں، وہ عظمت، تم جہاں مجھے اس کی قسم، تم جہاں مجھے اس کی قسم، چاہے جہاں مجھے اس جہاں کی قسم، مجھے اس کی قسم. ایک یہ بات. اور حضرت امام مالک آگے چل کے فرماتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ مکے میں حج ہوتا ہے تو مدینے میں بھی تو حج ہوتا ہے. کون کہتا مدینے میں حج نہیں ہوتا؟ مکے میں بھی حج ہوتا اور مدینے میں بھی حج ہوتا. اور مکے اور مدینے کے حج میں فرق ہے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ مکے میں تو سال میں 1 بار حج ہوتا ہے اور مدینے میں روزانہ حج ہوتا ہے. مکے میں سال میں 1 بار حج اور مدینے میں روزانہ، صبح سے شام، شام سے لے کر صبح، روزانہ حج. مگر فرق یہ ہے مکے میں فرش والوں کا حج ہوتا ہے اور مدینے میں عرش والوں کا حج ہوتا ہے. کہ وہاں انسان جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اور سرکار کی بارگاہ ایسی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ 70,000 ملائکہ صبح کو، 70,000 ملائکہ شام کو، صبح سے شام تک 70,000، شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے حضور کی روضے کی جالی کا گھیرا کر کے اور مصطفیٰ پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں، نذرانہ بھیجتے ہیں. روز حج
ایسی زیارت کس کو ملے؟ تو دیکھا آپ نے، معلوم ہوا دوستو جب کوئی معرفت والا بات کرتا ہے تو معرفت کی ہوتی ہے، جب عشق والا بات کرتا ہے تو وہ عشق کی ہوتی ہے۔ تو روزانہ حج تو مجھے اس شہر کی قسم۔ اور ایک بات بتاؤں دوستو، آپ یہ کہیں گے کہ وہاں کعبہ ہے، مکے میں کعبہ ہے، میں کہوں گا جی ہاں، اگر مکے میں کعبہ ہے تو مدینے میں جانے کعبہ ہے، اگر مکے میں قبلہ ہے تو مدینے میں جانے قبلہ ہے۔ ایک بات بتاؤں دوستو، سارے نمازی تو کعبے کی طرف ہیں، کعبے سے پوچھ لو وہ اس کی صدا کیا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ اے میرا چکر لگانے والوں، چکر ضرور لگانا، چکر ضرور لگانا، تم میرا چکر لگاؤ مگر میری بھی تو سنو، تم میرا طواف کرو مگر یہ دیکھو میں کس کا طواف کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا ہم سب مل کر کعبے کی طرف، اور کعبہ مدینے والے کی طرف، کعبہ مدینے والے کی طرف، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو مجھے اس شہر محبوب کی قسم، تو مکے میں کعبہ ہے، مکے میں حتیم ہے، مکے میں حجر اسود ہے، مکے میں مقام ابراہیم ہے، مکے میں مطاف ہے، مکے میں صفا مروہ ہے، مکے میں چشمہ زمزم ہے، مکہ حرم ہی حرام، اس پر مسلسل خدا کا کرم، ایسا حرم، ایسا حرم جس پر خدا کا مسلسل کرم، مزدلفہ مکے میں، مینا مکے میں، عرفات مکے میں، مزدلفہ مکے میں، بتاؤ یہ ساری چیزیں ہیں۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے مکہ اس لیے افضل ہے، وہاں کعبۃ اللہ ہے، مکہ اس لیے افضل ہے وہ اس کو حضرت ابراہیم نے بسایا ہے، مکہ اس لیے افضل ہے کہ وہ دعائے خلیلی کی آماج گاہ ہے، مکہ اس لیے افضل ہے کہ حضرت اسماعیل نے کی تربیت یہاں ہوئی، مکہ اس لیے ہے کہ وہ صفا اور مروہ یہ مکے ہی کی دو پہاڑی ہے جس کو شرف حاصل ہے کہ اس مقدس پہاڑی پر جناب ہاجرہ دوڑی ہے، ان کے قدم پاک سے صفا اور مروہ کو نسبت حاصل ہے۔ مکہ اس لیے افضل ہے کہ وہاں چاہے زمزم ہے، مکہ اس لیے افضل ہے وہاں مطاف ہے، مکہ اس لیے افضل ہے وہاں مقام ابراہیم ہے، مکہ اس لیے افضل ہے وہاں حجر اسود ہے، مکہ اس لیے افضل ہے وہاں مزدلفہ ہے، مکہ اس لیے افضل ہے وہاں مینا ہے، مکہ اس لیے افضل ہے وہاں عرفات ہے۔ یہ سب ہے مگر دوسرا کھڑا ہو کر بندہ مومن مصطفیٰ کا غلام کہے گا ساری باتیں تسلیم ہے، سب مکے میں ہے مگر سنو ساری کائنات کا دولہا مدینے میں ہے، مدینے میں ہے، مدینے میں ہے۔ اگر وہی رسول اللہ ہوتا تو ہمیں کعبہ جو ہمیں قبلہ ملا ہے یہ قبلہ نہ ملتا، اگر وہی رسول اللہ ہوتا تو حجر اسود نہ ہوتا، اگر وہی رسول اللہ ہوتا تو مطاف نہ ہوتا، اگر وہی رسول اللہ ہوتا تو ہم کو ان چیزوں کی عظمتوں کا پتہ نہ چلتا، اگر وہی رسول اللہ ہوتا نہ مینا ہوتا، نہ مزدلفہ ہوتا، نہ عرفات ہوتا، کچھ نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا۔ رسول کی بدولت سب کچھ ہے، رسول کی بدولت سب کچھ ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے جب ہم مکے کی وادیوں میں جب پہنچتے ہیں، جب ہم شہر مکہ میں داخلہ لیتے ہیں تو ہم مکے کو دیکھتے ہیں، ہم حرم کو دیکھتے ہیں مگر حرم مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، مدینے والے کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھو آپ نے عرفات کے تقدس کو کیسے جانا؟ جواب دو، رسول کے ذریعے۔ مزدلفہ کی عظمتیں کیسے معلوم ہوئی؟ رسول کے ذریعے۔ مینا کی بلندی کیسے معلوم ہوئی؟ رسول کے ذریعے۔ حجر اسود کا تقدس کیسے معلوم ہوا؟ رسول کے ذریعے۔ طواف کی قدر و قیمت کا اندازہ کیسے چلا؟ رسول کے ذریعے۔ اس رسول کے ذریعے، رسول کے ذریعے ساری کائنات کا تاجدار مدینے میں ہے۔ تو اب سوچو، جہاں کائنات کا تاجدار، اس جہاں کی قسم، اس جہاں کی قسم ہے اے محبوب، تو جو تم سے منسوب اس کی قسم، اس کی قسم۔ یاد رکھو، یہ مکان کی شرافت، توجہ چاہتا ہوں، مکان کی بزرگی،
یہ اپنی ذاتی نہیں ہوتی، یہ مکین کی وجہ سے ہوتی ہے، مکین کی وجہ سے۔ ہم اسی لیے دوستو، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے، جب ہم کہیں جاتے ہیں مکان نہیں دیکھتے، اس میں کون ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ہم مکان نہیں دیکھتے، مکین دیکھتے ہیں۔ اگر مکین اچھا تو مکان اچھا، مکین اچھا نہیں تو مکان اچھا نہیں۔ تو مکان کی اچھائی یا برائی یہ مکین سے ہے، جیسا مکین ویسا مکان، جیسا رہنے والے ویسا مکان۔ یاد رکھو، جب دہلی کے لال قلعے میں جانے والے جاتے ہیں، بڑا قیمتی قلعہ ہے، آپ کے لاہور میں بھی ہے، وہاں جانے والا جب جاتا ہے لاہور کے قلعے میں تو جوتا پہن کے جاتا ہے، جوتا پہن کے جاتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا اتار جوتا، نہیں، یہ اتراکار سے چلا جا رہا۔ کہاں جا رہا ہوں؟ قلعے میں جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے، قلعے میں۔ ارے بھائی ذرا ہوشیاری سے جاؤ۔ ارے کیسی ہوشیاری؟ عمارت ہی تو دیکھنی ہے، اس کی ڈیزائن دیکھنا ہے، اس کا ماڈل دیکھنا ہے۔ یہ بڑے نواب و بادشاہوں نے اسے بسایا ہے جوتا پہن کر۔ لیکن جب قلعے میں جانے والا جاتا ہے تو پکنک کے لیے جاتا ہے، پکنک کے لیے جاتا، محبت سے نہیں جاتا، عقیدت سے نہیں جاتا۔ مگر لاہور کے قلعے میں جوتا پہن کے جانے والے جب پلٹی کھاتے ہیں اور آتے ہیں داتا علی حجویری کی چوکھٹ، کوئی نہیں بولتا، مگر آنے والا جوتا اتار رہا۔ کہا ٹھہر جا، ابھی وضو کر لے، ٹھہر جا 2 رکعت نفل پڑھ لے، ظہر کا وقت آ گیا ادا کر لیں، اب مجھے جانا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہا ولی اللہ کی بارگاہ میں، مظہر نور خدا کے دربارے گوہربار میں۔ یہاں تو یہ تو خدا کے نور کا مظہر ہے، یہاں جانا ہے۔ کوئی نہیں بولتا کہ ادب کر، دل کہتا ہے ادب کر، یہ ادب کا مقام، ادب کا مقام۔ جب وہی جانے والا جب قلعے میں گیا تو اس کے نقش و نگار کو دیکھ رہا ہے، اس کی ڈیزائن کو دیکھ رہا ہے، وہاں کی اینٹوں کو دیکھ رہا ہے، وہاں کے لگے سنگ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ سنگ ہے مرمر صحیح، مرمر ڈیزائن دیکھ رہا ہے، کلر دیکھ رہا ہے۔ مگر جب اجمیر کی مقدس سرزمین پر خواجہ خواجگاہ سلطان الہند حضور غریب نواز کی دہلیز پر جب آنے والے آتے ہیں تو مکان نہیں دیکھتے، مکین دیکھتے ہیں، جگہ نہیں دیکھتے ہیں۔ وہاں جو جگہ لیٹا، جس جگہ جو لیٹا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا دوستو، اور اسی آگرے کے اندر جب تاج محل دیکھنے والے جاتے ہیں تو وہاں سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، تفریح کرنے جاتے ہیں، پکنک کے لیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، مکان دونوں ہے مگر معیار الگ الگ ہے، مکان دونوں ہے، عظمتیں الگ الگ۔ ایک مکان صرف مکان، اور ایک مکان اس لیے نہیں کہ وہ مکان، اس لیے کہ اس کو جو زینت ملی ہے وہ مکین سے ملی ہے، وہ غریب نواز سے ملی ہے، وہ علی حجویری سے ملی ہے، وہ زکریا ملتانی سے ملی ہے، وہ بایزید بستانی سے ملی ہے، وہ غوث جیلانی سے ملی ہے۔ تو ہم مکان نہیں دیکھتے، رہنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو، اے مسلمانوں، تمہارے پاس تو ہر وقت ایک مکان ہے جس کو لے کے چلتے ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، مکان یہ ہے نا، یہ جسم ہے نا، سینہ ہے نا، اندر کیا ہے؟ مکان، اس میں دل ہے، اس میں دل ہے۔ دل میں کچھ رکھنا چاہیے، جسے رکھنا چاہیے اسے رکھتے نہیں، اور جسے نہیں رکھنا چاہیے اسے رکھتے ہو۔ یہ عجیب معاملہ۔ اسی لیے میں سینہ مومن کی بات کر رہا ہوں، میں سینہ مومن کی بات کر رہا ہوں۔ مومن کا سینہ سینہ نہیں بلکہ رسول کی محبت کا مدینہ ہوگا۔ ہم پر کتنا کرم ہے کہ ہر وقت ہم چلتے ہیں تو اندر مدینہ، بیٹھتے ہیں تو اندر مدینہ، لیٹتے ہیں تو اندر مدینہ۔ جب اندر مدینہ ہی مدینہ، تو اب ہمارے لیے بھی ضروری ہو گیا کہ ہم ہر وقت مدینے ہی والے کی بات کریں، مدینے ہی والے کا ذکر ہے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔